الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک خوبصورت حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط. یہ جو عید کے 3 دن ہیں نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. جو ان 3 دنوں میں نماز پہ پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلام، یہ کمال کی شخصیت ہے. ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں. میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے دو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ. اچھا اس وقت سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی. ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں سیلاب آئے، طوفان آئے تو سائڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے. یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے. سبحان اللہ، میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو. 4تھے دن سارے دوست کام کاج پہ لگ جائیں گے. اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آگے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا، اس سے بچ جاؤ گے. تو یہ کمال کا انداز ہے. میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں. ہاں، اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں، عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم. اب میں ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی. واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا. ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے، ناچ، بے پردے کی چول آتے ہو بیچ میں. کون منع کرتا ہے بچے کی برتھ ڈے بنانے سے؟ بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے ناچ خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو. عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں. مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. نمازیں پڑھ کے تو عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کے دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. آؤ نا، اپنے نبی سے عیدی مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا. ایسی نمازیں پڑھ کے، درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دیں. تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اڈوں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو. ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر منانی ہے انشاءاللہ. رمضان کے بعد کی زندگی، وہ مہینہ جو رحمتوں کی کان تھا، وہ مہینہ جو برکتوں کی برسات تھا، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. لاکھوں نہیں، اللہ کی رحمت سے کروڑوں بخشے گئے ہوں گے. اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا، حدیث کا مضمون ہے، اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. مسجدیں آباد تھیں، رونق لگی ہوئی تھی،
सहरी की रौनकें, इफ्तारी की बरकतें, इफ्तार के वक्त दुआओं की रिक्कतें, क्या समा था, क्या इबादतें थी। मगर ऐसा क्या हो गया कि अब मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, अब मुसलमान इबादतों से दूर होते नजर आते हैं। पूरे महीने में जो कुछ कमाया था, ऐसा लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता सब गवा रहे हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सिर्फ रमजान के लिए मुसलमान नहीं थे, हम सिर्फ रमजान के लिए नमाजी नहीं थे, हम सिर्फ रमजान के लिए अल्लाह के बंदे नहीं थे। यकीनन रमजान में इबादतों का ज़ौक़ बढ़ जाता है, और उसका बड़ा पर्टिकुलर रीजन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, वो बंद था, शैतान को कैद कर दिया गया था। वही तो हमें इबादत से रोकता है, वही तो हमें गुनाहों की तरफ लगाता है, वही तो हमें बुरी बातों की तरफ बरगलाता है। जब वही बंद था तो हमारा रहमान से नाता मजबूत हो गया था, हम मस्जिदों की तरफ जाने लग गए थे, इबादत का लुत्फ आने लग गया था। मगर ऐसा क्या हो गया कि एक चांद नजर आते ही मुसलमानों ने मस्जिदें आबाद कर दी, और दूसरा चांद नजर आते ही मस्जिदें वीरान कर दी। एक चांद नजर आया तो गोया हम अल्लाह अज़्ज़ वजल की बंदगी में लग गए, और दूसरा चांद नजर आया तो हम अल्लाह की नाफरमानी में लग गए। याद रखिए, हम जबान से नहीं कह रहे, मगर बदकिस्मती के साथ कि हम अपने जबाने काल से नहीं मगर जबाने हाल से ये मैसेज दे रहे हैं कि शैतान तू बंद था तो हम अल्लाह की मान रहे थे, अब तू बाहर आ गया है, हम तेरे साथ हैं। सोचे वो लोग कि ये किस तरह का मैसेज कन्वे हो रहा है, हालांकि कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मगर हमने शैतान के साथ ऐसा लगता है दोस्ती लगाई हुई है। हो सकता है कोई कहे कि बड़ी अजीब बात कर दी आपने, शैतान से दोस्ती कौन लगाता। मैंने कहा ना, हम कुछ चीजें बयान नहीं करते, जबान से नहीं कहते, मगर हमारा एटीट्यूड, हमारा अंदाज बता रहा है कि हम शैतान की कितनी बात मानते हैं। अपने आप से पूछिए ना, जिसकी नमाजें कज़ा हो रही हैं, क्यों कज़ा हो रही हैं? इतने कमजोर हैं हम कि शैतान आजाद हुआ तो उसने नमाजें कज़ा कराना शुरू कर दी, उसने हमें बुराइयों में लगाना शुरू कर दिया, उसने हमें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दूर कर दिया। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये हम गोया अपने एटीट्यूड से मैसेज दे रहे हैं कि हम शैतान से दोस्ती लगा बैठे हैं, शैतान की बातें मानने वाले बन गए हैं। आज के इस मुख्तसर से बयान में सबसे पहले तो ये रियलाइज करना होगा कि शैतान से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है। और दूसरी बात, हमें अपने दुश्मन के बारे में पता भी होना चाहिए। दुनिया भर का दस्तूर है कि जिन कंट्री से लड़ाई होती है, जिन मुल्कों से दुश्मनी होती है, उसकी फौज के बारे में, उसके हथियारों के बारे में, उसके वेपन्स के बारे में, उसकी साजिशों के बारे में मालूमात ली जाती है कि वो कैसे कैसे हम पर हमला कर सकता है। जब भी तो आप रेजिस्ट कर सकेंगे ना। अगर दुश्मन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो जिसको कुरान दुश्मन कह रहा है, उसके बारे में कोई मालूमात, कोई उसके हथियारों की मालूमात, कोई उसकी चालों की मालूमात, ये चारों खाने चित होने के लिए तैयार बैठे कि आजा शैतान, जैसे चाहे हमारे साथ बुरा बर्ताव कर ले। ये इंसान और खास तौर पे मुसलमान का काम नहीं। हमें शैतान का भरपूर तारुफ भी होना चाहिए और उसकी चालों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जाहिर है आज के एक बयान में मैं बहुत कुछ तो बयान नहीं कर सकूंगा, मगर कुछ हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शैतान के बारे में ये जानते हैं कि ये क्या शुरू ही से अल्लाह का नाफरमान था? ऐसा नहीं। शैतान ने बड़ी इबादतें की, वो फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का उस्ताद बन गया, मुअल्लिमुल मलकूत। और जब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते पेश होते थे, शैतान फरिश्तों के साथ खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में पेश होता था। हजारों साल इबादत की, ट्रेजर ऑफ जन्ना, जन्नत का खजांची बन गया। लुक एट द स्टेटस। है हम में से कोई ऐसा जिसने हजारों साल इबादत की हो, जो फरिश्तों का उस्ताद बन गया हो? यानी आज थोड़ी सी नमाजें पढ़कर, थोड़ी सी तहज्जुद पढ़कर, थोड़े सदके करके, थोड़े जनाब हज करके हम बड़े सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं। शैतान का ये रैंक, ये स्टेटस मुझे और आपको बता रहा है कि किसी भी स्टेटस पर पहुंचकर, कितनी ही इबादतें कर कर हमें सेटिस्फाई नहीं होना। कभी भी कुछ हो सकता है। अल्लाह की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है? अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इतना नेक, इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतना इल्म, इतना बड़ा रैंक, फिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि अल्लाह की बारगाह से ऐसा रांदाए दरगाह हुआ कि कयामत तक के लिए मरदूद ठहरा दिया गया? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। इतना बड़ा उसका जुर्म होगा। आप सुनिए कि हजरत
آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آرڈر دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے۔ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ چلیں یہ معلومات میں بھی آج اضافہ ہو جائے کہ فرشتوں میں بھی سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بعد حضرت سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کس دن ہوا تھا یہ بھی پتا ہونا چاہیے، یہ تو ہسٹوریکل ایونٹ ہے نا، اس کریشن کی، اس دنیا کی کریشن کا ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ سجدہ کس دن ہوا تھا؟ یہ سجدہ جمعہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر عصر تک سجدہ کیا گیا۔ یہ اتنا لانگ سجدہ تھا کہ زوال سے شروع ہوا، عصر تک فرشتے سجدے میں رہے، مگر ابلیس نے، اس شیطان نے انکار کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہے نا وہ شیطان نے کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا تکبر، ہیں پراؤڈ کیا اس نے۔ قرآن کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو جملہ ہے انا خیر من، توجہ رکھیے گا یہاں پر پلیز، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو روزانہ ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس شیطان نے ایک بار یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارا رینک برباد ہو گیا۔ اور جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میں خوبصورت ہوں یہ بدصورت ہے، میں عزت والا ہوں یہ بے عزت ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے یہ تو جناب کمزور خاندان والا ہے، میں گاڑی والا ہوں یہ رکشے والا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو بندہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، یہ تو وہی تو جرم ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ اس نے تو ونس ان اے لائف کیا، برباد ہو گیا۔ جو روز کر رہا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اب آئیے شیطان کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ برباد ہوا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکبر کی بنا پر اس سے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، اور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اس پر قیامت تک لعنت فرما دی گئی۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اس شیطان نے کیا کیا؟ اب اس شیطان نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چیلنج دیا کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور اب اس نے، ذرا غور کیجئے گا اب میں جو مکالمہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا، تو شیطان نے کیا کہا کہ الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا اور اپنی کتابیں نازل کرے گا، میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے، میری بھی کتابیں ہونی چاہیے۔ میں تیرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے نا شیطان، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حزب اللہ ہے، اللہ والوں کی جماعت ہوتی ہے، اور ایک حزب الشیطان جو شیطان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ تیری طرف بلانے والے پیغمبر بھی، تیری طرف بلانے والوں کے پر کتابیں بھی نازل ہوں گی، میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے، میری بھی کتابیں ہونی چاہیے۔ اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے، اور عرض کیا میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتابیں ہوں گی۔ یہ طرح طرح کے جھوٹے اشعار اور معاذ اللہ کفریہ کلمات پر مشتمل اشعار جو گنگناتے پھرتے ہیں اور مزے اڑاتے پھرتے ہیں، سنو یہ شیطان کی کتابیں ہیں۔ اب عرض کیا میرا مؤذن کون ہوگا؟ فرمایا راگ اور گانا تیرا مؤذن ہوگا۔ عرض کیا میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجد ہوں گے۔ عرض کیا میرا کھانا، ارشاد فرمایا گیا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا۔ عرض کیا میرا پانی، فرمایا نشیلی چیزیں وہ تیرا پانی ہوگا۔ عرض کیا میرا جال کیا ہوگا؟ جواب آیا عورتیں تمہارا جال ہوں گی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے شیطان کے وار۔ یہ ڈسکرپشن یاد ہونی چاہیے کہ آج ہم نے نجومیوں کے پاس جا کر
فال نکالنے والوں کے پاس جا کر معاذ اللہ ایسے ایسے عاملین آ گئے ہیں جو گھروں کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. آج چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے لوگ جا کر ایک ایسے عامل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. ارے اس کے مریدین اور اس کے چیلے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بابا جی تو مکے میں سحر پڑھتے ہیں, مدینے میں عصر پڑھتے ہیں. ارے کسی قسم کا اس کے اندر شریعت کا کوئی تعلق نہیں, اور اس سے اپنے معاملات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں. یہی تو شیطان چاہتا تھا. آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے, یہ شیطان کا پانی ہے. آج ناچ گانے عام ہوتے جا رہے ہیں, یہ شیطان کی اذان ہے. آج بازاروں میں حرام کام ہو رہا ہے, یہ شیطان کی مسجدیں ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج بے پردہ عورتیں بے حیا عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی جا رہی ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کے ذریعے. یہی تو شیطان کا جال ہے, اور ہم اس شیطان کی تمام باتوں میں ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے جکڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ بھلا کرے ہمارے زین بھائی کا, ان کے والد صاحب کا, کہ یہ رمضان کے فوراً بعد یہ اجتماع رکھا گیا ہے, اور یہ ٹاپک بھی اپنے مشورے سے چوز کیا تھا کہ فوراً یاد دلا دیا جائے کہ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں. لائف آفٹر رمضان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جو رمضان میں زندگی تھی. ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ شیطان بند تھا تو میں نمازی تھا, شیطان آیا تو مجھے کھینچ کر مسجد سے دور لے گیا. اس کا مطلب میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ جہاں چاہے مجھے لے جائے, جتنا چاہے مجھے رب سے دور کر دے. نہیں نہیں, مزہ تو اب آیا ہے. ہاں ہاں, مرد وہ ہوتا ہے جو چیلنج قبول کرتا ہے. یہ 30 ڈیز 29 ڈیز میری اور آپ کی پریکٹس ڈیز تھے کہ شیطان سے لڑائی لڑنی کیسے ہے, اللہ سے دوستی کرنی کیسے ہے, نمازوں کی پابندی حاصل کیسے کرنی ہے. اب 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد اب آیا ہے دشمن سامنے. اب اسے جواب دینا ہے کہ آجا, تیرے اندر کتنی ہمت ہے, میں تیرا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں. تو کچھ بھی کر لے میں نے نماز نہیں چھوڑنی, تو کچھ بھی کر لے میں نے حرام کام نہیں کرنے. مگر انفارچونیٹلی, بدقسمتی کے ساتھ, بڑی تعداد میں مسلمان شیطان کے واروں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. جو کمایا ہے پورے مہینے میں ایسا لگتا ہے وہ کمائی لٹاتے چلے جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج اس اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کنیکشن کو, اس روحانیت کو, اس برکت کو پھر سے جوڑ لو کہ ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے 2-3 بڑے دلچسپ واقعے آپ کو سنانے ہیں. بظاہر تو اس کو آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں, چٹکلا بھی کہہ سکتے ہیں, مگر مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا اور علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات لکھے, اور ان حکایتوں کو لکھنے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے شیطان. اب ایک واقعہ کیا ہے کہ ایک بار مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک شخص منڈی سے ایک دمبا خرید کر لایا, اور اس دمبے کو رسی سے باندھا اور آگے آگے چلتا رہا. پیچھے مڑ کے ایک بار بھی نہیں دیکھا, رسی ہاتھ میں ہے, چلی جا رہا ہے, چلی جا رہا ہے. ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے سے رسی کاٹی اور اس کا دمبا لے کے نکل گیا. بہت دیر کے بعد اس کو خیال آیا, جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف رسی ہاتھ میں, دمبا غائب. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب پریشان آگے گیا تو ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں کے کنارے پہ ایک شخص بڑا افسردہ بیٹھا ہے. کہ کیا ہو گیا, کیوں افسردہ ہو؟ کہ کنویں میں میرا بٹوا گر گیا ہے اور اس میں 100 روپے ہیں, مجھے کوئی کنویں سے وہ بٹوا لا دے تو 50 اس کو دے دوں گا. ابھی شخص نے سوچا 50 روپے کا دمبا چوری ہو گیا, یہ موقع اچھا ہے ریکوری کا. اس بندے نے کپڑے اتارے اور کنویں میں چھلانگ لگا دی. بڑا تلاش کیا, کوئی بٹوا نہ ملا. واپس اوپر آیا تو کپڑے بھی غائب تھے. اب جسم پر کپڑا بھی نہیں اور دمبا بھی نہیں. اب مولانا روم نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد, پورا بیان کرنے کے بعد سمجھایا کہ یہ ہے شیطان, کہ جو لوگ اپنے دین سے غافل رہتے ہیں, اپنے ایمان سے غافل رہتے ہیں, اپنی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں. ہم صرف رسی لے کر ہی تو چل رہے ہیں نا. پیچھے دین کی کیفیت کیا ہے, ایمان کی مضبوطی کیا ہے, نمازوں کا حال کیا ہے. صرف ایمان کہلانے والے, مسلمان کہلانے والی رسی ساتھ ہے. فرمایا بہت عرصے کے بعد مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایمان ہی چھن گیا ہوتا ہے, اعمال ہی برباد ہو گئے ہوتے ہیں. اور پھر شیطان ایسا مردود ہے کہ مزید حرص اور لالچ میں گرفتار کر کے پہلے ایمان اور اعمال لے گیا, اور اس کے بعد ہماری حیا بھی لے گیا. آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں, کس قدر اوریانی ہے, کس قدر فحاشی ہے. آج ایک صحیح شرم و حیا والا شخص کیا کسی فیملی کی دعوت میں جا سکتا ہے جس کی واقعی نظروں میں حیا ہو؟ سمجھ نہیں آتا کہ اچھے خاصے نیک نمازی کہلانے والوں گھر والوں کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے. اس قدر بے حیائی, اس قدر مکس گیدرنگ کا رواج آ گیا. لوگ کہتے ہیں جناب زمانہ آگے چلا گیا ہے. ارے زمانہ کتنا بھی آگے چلے جائے, ہمارا اسلام تو ہم سے نہیں گیا, ہماری حیا تو ہم سے نہیں گئی, نبی پاک سے محبت تو ہم سے نہیں گئی, ہماری اقدار تو ہم سے نہیں گئی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سمجھنے والی بات ہے, یہ شیطان یہی تو کرتا ہے. ایک اور واقعہ مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک درزی تھا, اور اس درزی کے بارے میں مشہور تھا, بڑا چالاک بھی ہے, اور جو بھی کپڑا سلوانے آیا اس کے کپڑے کو چوری کر لیتا ہے, اس کے کپڑے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ لیتا ہے. اب جناب ایک پولیس والا گیا اور جا کر کہا کہ میں پولیس والا ہوں
اور بڑا ہوشیار ہوں, مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا ہے تم کپڑے کو چوری کر لیتے ہو, خبردار جو میرے کپڑے کے ساتھ کچھ کیا. کہا جناب کمال ہو گیا, ایسا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا, آپ سامنے بیٹھے آپ کے سامنے آپ کا کوٹ سیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. کہا بالکل گڑبڑ نہیں کروں گا. آپ کوٹ سیتے سیتے کہا حضور آپ فارغ بیٹھے ہیں, آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ایک مزاحیہ بات سناتا ہوں. کہ چلو سناؤ. اب اس درزی نے, اس کو بڑے لطیفے یاد تھے, ایک لطیفہ سنایا. جیسے ہی لطیفہ سنایا تو پولیس والا ہنستے 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 لوٹ پوٹ ہو گیا. جیسے ہی اس کا سر نیچے ہوا اس نے کوٹ کا ایک پیس کاٹ لیا, کپڑے کا ٹکڑا کاٹا اور سائڈ پہ رکھ لیا. تھوڑی دیر بعد پھر کہتا حضور اور سناؤ. کہا اور سناؤ. پھر سنایا, ہنستے ہنستے اس کا منہ نیچے ہوا, دوسرا ٹکڑا کاٹ لیا کپڑے کا. تھوڑی دیر بعد وہ اب پولیس والا کہتا ہے بھائی اور سناؤ. کہ حضور سنا تو دوں گا, کوٹ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا. تو مولانا روم نے لکھا کہ یہ ہے شیطان. سمجھو کہ تمہیں باتوں میں لگا کر, تمہیں دنیا کے نظاروں میں گم کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے اعمال, تمہاری نیکیاں, تمہارا ایمان برباد کرتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ ایسا مکار ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو, سمجھنے کی کوشش کریں. ون آف دا بگیسٹ اینیمی. ذرا سمجھیے مقابلہ کس سے, میرا اور آپ کا. اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. مجھے اور آپ کو نیند آتی ہے, اس کو نیند نہیں آتی. میں اور آپ تھکتے ہیں, وہ تھکتا نہیں. وہ خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے. اتنا خطرناک اینیمی ہے مگر فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں. اور اس کا ایم کیا ہے, الٹیمیٹ گول. شیطان کا ہم سب سے ٹارگٹ کیا ہے, تو ہمارے پیسے تھوڑی چاہتا ہے. فرسٹ آف آل ہی نیڈ, اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے. اور یہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے. یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ بندے کا جب آخری وقت آتا ہے نا, آپ کو میں لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخری وقت جو ہوتا ہے نا, سکرات کا عالم, اٹس ناٹ ایزی ٹائم, ڈیفیکلٹ ترین وقت ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے. ایک عالم دین کا کمال جملہ تھا, مجھے بہت یاد رہ گیا ہے. چلے میں ان کی یوں سمجھے کہ ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا, دوہرا دیتا ہوں, اور مجھے بہت پسند آیا ان کا جملہ. وہ فرماتے ہیں جب جب موقع ملے کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو, کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا, لیکن جس کی عادت ہوگی نا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. جن لوگوں کی ماشاءاللہ کلمہ شریف کی, درود شریف کی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کی عادت ہوتی ہے, گاڑی میں جا رہے ہوں, اچانک بریک لگے, جھٹکا لگے, ان کی زبان سے فوراً کلمہ پاک نکلتا ہے, یا غوث اعظم, یا رسول اللہ, اللہ مدد, کچھ نہ کچھ اچھی بات منہ سے نکلتی. کیوں کہ ان کی زبان عادی ہوتی ہے اچھی بات کرنے کی, تو ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی فوراً زبان سے اچھی بات نکلتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جس کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے, جس کی فحش باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جھٹکا لگے, کوئی ایسا دھکا لگے, ان کی زبان سے اس وقت بھی بری بات نکلتی ہے. سوچیں کہ ایسی زبان عادی بنا دی بری چیزوں کی. تو سکرات کی بات ہو رہی تھی کہ آپ مثال کے طور پہ گرمی سے آئیں, دھوپ پڑ رہی ہو, بڑے پریشر میں ہوں, تھکے ہوئے, پسینے سے شرابور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھیں, اور آتے ہی کوئی آپ سے سوال شروع کر دے, یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار ابھی رک جاؤ بھائی, ابھی بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے, بہت گرمی سے آیا ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں, تھوڑا سانس لینے دو, مجھے پانی پلاؤ, تھوڑی دیر بعد بات کرنا. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی جب آپ فرسٹریٹ ہوں, جب آپ ٹائرڈ ہوں, تھکے ہوئے ہوں, آپ سوال جواب کی کیفیت میں نہیں ہوتے, آپ بات نہیں کر سکتے, انڈرسٹینڈنگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. سکرات اللہ غنی, موت کی تکلیف جو ہے نا وہ مردہ ہی جانتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے, ورنہ روایتوں کا مضمون ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تلواروں سے کاٹا جائے, چیرا جائے. موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈی میں ابالا جائے. اب ایسی حالت میں بھی مردود کیا کرے گا, بندے کے سامنے آ جائے گا اور کسی مرحوم کی شکل میں آئے گا. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا نا, اس کی شکل میں آئے گا, والدہ کی شکل میں آئے گا, ماموں دادا دادی کی شکل میں آئے گا جس کا انتقال ہو گیا, اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, تو اسلام سے پھر جا. معاذ اللہ, جس کا ایمان کمزور رہا, جو شیطان کی باتیں زندگی میں بھی مانتا رہا, ڈر ہے کہ آخری وقت اس کی بات مان کر اپنا ایمان کھو دے گا. اعلی حضرت نے یہی بات تو سمجھائی ہے, کاش سمجھیں ہم. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے چھوڑے ہوئے ہیں. عجیب سما ہے کہ ہم اسلام دیکھیں نا. اب یہ ماشاءاللہ گھر ہے, آپ کو گھر بنانا, آپ کس سے بناتے ہیں, بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں نا. آپ کو دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا دودھ والے کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا جناب, گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سوچے چلو یار آج گاڑی خراب ہوئی ہے, میکینک کے بجائے میں ایسا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. آپ کہیں گے امام صاحب دعا تو کر دیں گے, گاڑی میکینک نہیں بنانی ہے.
تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. مگر وبال یہ ہے کہ اسلام سیکھنے کے لیے لوگ ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ علم دین حاصل ہے، نہ وہ کسی جگہ پر علم اس نے پڑھا ہے. ہر شخص اپنا اسلام بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کی سن بھی لیتے ہیں اور پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. یہی تو شیطان کی چال ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کمال شعر لکھا اور کمال محاورہ استعمال کیا. فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل کوئی کیسے چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا. مگر امام اہل سنت نے اس محاورے کے ذریعے سمجھایا کہ ایسے چور ہیں اسلامی لبادے میں آئیں گے، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہیں گے اور تمہیں ایسی بات بتا کر چلے جائیں گے کہ تمہیں اللہ سے ہی دور کر دیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. خدا را جاگتے رہیے، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقیدے کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، کیونکہ مقابلہ بڑے سخت اینیمی سے. اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا گول کیا ہے، پہلے ایمان چھین لے. اب دیکھتا ہے بندہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، بدکاری تو نہیں کرے گا، ڈکیتی بھی نہیں کرے گا، اب کیا کروں؟ چھوڑتا پھر بھی نہیں. مذہبی اولیاء والوں سنو، جو نمازیں پڑھتے وہ بھی سنیں. اب شیطان کیا کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی نیکیوں میں خرابی پیدا کر دوں، ان کے اچھے اعمال ان کو برباد کر دوں. اور وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ریاکاری کو، دکھلاوے کو. جو لوگ عبادت کر کے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، دوسروں سے واہ چاہتے ہیں، عبادت بھی کی اور ضائع ہو گئی. حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا جاؤ اپنا اجر ان سے لے لو کہ جن کے لیے کام کیا تھا. اس دن کدھر جائیں گے ہم؟ نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، یہ ریاضتیں منہ پہ مار دی گئیں، صدقے خیرات منہ پر مار دیے گئے کہ تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا. یہ شیطان کا کام تھا کہ عبادت بھی کی مگر اس عبادت کو اس نے داغی کر دیا، اس عبادت کو اس نے جناب خراب کر دیا. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اس کی چالوں کو. اچھا پھر کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کم کروا دیتا ہے. کئی لوگ ہیں جو رمضان میں نوافل پڑھ رہے تھے، اب نفل نہیں پڑھ رہے ہوں گے، سنت غیر موقدہ چھوڑ دی. بلکہ کئی لوگوں سے پوچھو عشاء کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 2 3. ارے سنتیں کہاں گئی؟ نفل کہاں گئے؟ ارے بھائی سنتیں ہی ہے نا، غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. اچھا اگر آج ایک اناؤنس کر دیں ہم کہ جو 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے گا، پوری 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے گا، اسے 17,000 روپے ملیں گے. تو بندہ بولے یار 17 ہی رکعتیں زیادہ نہیں ہے مولانا صاحب، تو اور زیادہ مل جائیں گے. پھر 16 پڑھے گا کوئی؟ تو سوچئے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکیاں کمائیں. مگر شیطان آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں کم کرواتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ جو ہے وہ فجر کے لیے آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے، صبح ہو گئی، کسی نے جگایا آپ اٹھ گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے کہا مجھے کس نے جگایا ہے؟ کہا حضور میں شیطان ہوں. کہا شیطان کب سے نماز کے لیے جگانے لگ گیا؟ حضور بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ فجر میں لیٹ اٹھے تھے، آپ کی جماعت چلی گئی، جماعت کے جانے کی بنا پر آپ نے اتنا افسوس کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آپ کے اس افسوس کی برکت سے آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا. کہا حضور میں نے اس لیے اٹھا دیا ہے کہ آپ اٹھ کر ایک ہی پڑھ لیں، ورنہ آپ نے پھر رونا ہے، آپ نے پھر افسوس کرنا ہے اور ایک کی جگہ 70 کا ثواب کما لینا ہے. تو یہ ہے مردود کہ جو ہمارے ہر نیک کام میں کمی چاہتا ہے یا ہمیں برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. ایک اور وار شیطان کا، لمبی امیدیں. یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں اللہ اللہ کروں گا، بالکل یہ مولا ابھی بھی ہو سکتا ہے ابھی. اچھا میں بیان کر رہا ہوں تو وہ تھوڑی خاموش بیٹھا ہوگا، وہ بھی تو پلاننگ کر رہا ہوگا نا. کرنے دو مولانا صاحب کو جتنا بیان کرنا ہے، بعد میں پکڑتا ہوں ان کو. بلکہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہو، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہو، یار زین بھائی نے تو کہا تھا 11 ساڑھے 11 ختم ہو جائے گا، ابھی تو بیان ہی ختم نہیں ہوا. کوئی کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوگا، اس کا بھی تو کام جاری ہوگا نا کہ یار یہ تو میرے ہی خلاف بیان ہو رہا ہے، میری چالیں بیان ہو رہی ہے، تو وہ خاموش تھوڑی بیٹھا ہوگا. اچھا اب وہ کیا ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار باتیں ساری صحیح کی ہیں مولانا صاحب نے، بس ابھی شادی ہونی ہے، تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لوں، اس کے بعد 40-50 سال کے بعد تو کام ہی اللہ اللہ کرنا ہے، پھر میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، بس پھر سارے حرام کام چھوڑ دوں گا اور مرنے سے پہلے پکی توبہ کر لوں گا. بڑا بندہ پلان کر کے چل رہا ہوتا ہے نا. لیکن موت سب کی پلاننگ کو برباد کر دیتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا. 2 بھائی تھے، ایک بھائی فرسٹ فلور پہ رہتا تھا،
दूसरा भाई ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, बल्कि यूं समझिए कि एक भाई फर्स्ट पे रहता था, दूसरा भाई सेकंड पे रहता था। अब बड़ा भाई बड़ा नेक, परहेजगार, इबादत गुजार, और नीचे वाला भाई फुल अय्याश, बदकारी करने वाला, बुरे काम करने वाला। अब बड़े भाई के दिल में ख्याल आया कि कभी मेरी शैतान से तो मुलाकात हो, नाम तो बड़ा सुना है। शैतान उसके सामने आ गया। कब मैं शैतान? कहा अच्छा, कब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ये बात मालूम है मेरे इल्म के जरिए कि तुम्हारी उम्र 80 साल है, मगर तुमने 40 साल इबादत में गुजार दिए, जवानी भी सजदों में गुजार दी, कोई रंगीनी नहीं देखी, कोई इंजॉयमेंट नहीं की, इबादत की भट्टी में अपने आप को झोंक दिया। तेरा भाई देख नीचे कैसे मजे कर रहा है, तेरी मर्जी है, बाकी मैं तुझे बता दूं तेरी उम्र 80 साल है, थोड़ा इंजॉय भी कर ले, फिर तौबा कर लेना। शैतान वसवसे का बीज बोकर चला गया। यही तो करता है, उसका काम ही यही है, बस एक ऐसी फूंक मार गया कि बंदा अब सोची जा रहा है। अब वो भाई कहता है यार बात तो सही करके गया, अगर 80 साल जीना है, 40 साल अल्लाह अल्लाह कर ली, अब 10-15 साल तो एंजॉय कर लो, नीचे ही तो भाई है, उसके मजे चल रहे हैं और मैं ऊपर अल्लाह अल्लाह ही किए जा रहा हूं। उसने कहा चलो नीचे भाई के पास चलते हैं, कुछ लाइफ के मजे लेते हैं, फिर आखिरी वक्त अल्लाह अल्लाह ही करना है, तौबा कर लूंगा। वो भाई इस नीयत से अपने कमरे से बाहर निकला, अल्लाह की करनी देखें, अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें। नीचे वाला भाई अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि 40 साल हो गए अल्लाह को नाराज करते हुए, 40 साल हो गए गुनाह करते हुए, शराबे पीते हुए, बदकारी करते हुए, कितना नाराज करूंगा रब को। एक मेरा भाई देखो ऊपर रहता है, सजदे करता है, इबादत करता है, अल्लाह को राजी करता है, मेरा बनेगा क्या मरने के बाद? यहां खौफे खुदा तारी हुआ। ये भाई सोचता है चलो बस बहुत हो गया, आज तौबा करते हैं, बड़े भाई के पास चलते हैं। किताबों में लिखा कि छोटा भाई अपने कमरे से निकला ऊपर जाने के लिए, बड़ा भाई अपने कमरे से निकला नीचे आने के लिए। बट देयर इज डिफरेंट इंटेंशंस। नीचे वाले की इंटेंशन जो थी, नीयत जो थी, वो तौबा करने की है। ऊपर वाले की नीयत गुनाह करने की, पक्का इरादा। किताबों में लिखा वो ऊपर वाले भाई का पैर फिसला, लड़खड़ाता हुआ छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई लड़खड़ाते हुए नीचे गिरे, दोनों ही का इंतकाल हो गया। अभी तक ऊपर वाले ने गुनाह नहीं किया था, अभी तक नीचे वाले ने नमाजें नहीं पढ़ी थी, अभी तक नीचे वाले ने तौबा नहीं की थी, मगर लुक एट द, कहते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हुआ क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने नीचे वाले को सच्ची तौबा की नीयत की बरकत से मगफिरत याफ्ता में उठाया, और ऊपर वाले को गुनाह के पक्के इरादे से, नाफरमानी की सच्ची नीयत से घर से चलने की बिना पर अपने नाफरमान बंदों में उठा लिया। ये है शैतान जो जिंदगी भर के आमाल बर्बाद करवा देता है। कभी सेटिस्फाई मत होना कि मैं 40 साल से नमाजी हूं, मैं 30 साल से इबादत गुजार हूं। अरे बड़े बड़े औलिया इकराम जिनका नाम था बलम बिन बाऊरा, वो शख्स था कि जो जमीन पर खड़े होकर लोहे महफूज देख लिया करता, मुस्तजाबुद दावात उसे कहा जाता था, हाथ उठाकर दुआ करता, वो दुआ कबूल होती थी। मगर उसका वाकया कुरान में मौजूद है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कैसा बर्बाद हुआ कि हजरत मूसा के खिलाफ जब बद दुआ करने की कोशिश की तो ईमान से भी हाथ धो बैठा। और असहाबे कहफ का वाकया तवील है, मगर इशारतन बात कर देता हूं कि असहाबे कहफ जो थे, उनके साथ एक रखवाली करने वाला, चौकीदारी करने वाला, साथ रहने वाला कुत्ता भी था। मगर वो कुत्ता बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा, और बलम बिन बाऊरा अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। ये है अल्लाह की खुफिया तदबीर, और ये है शैतान के वार, जो बंदे से एक ऐसी गलती करवाता है कि उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा मुकाबला किसी छोटे एनिमी से नहीं है, मगर घबराना भी नहीं है। शैतान कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरा रब सबसे ज्यादा ताकतवर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बस पहले आपका रब से राता मजबूत हो जाए, अल्लाह से मदद मांगा करो कि या अल्लाह शैतान के मुकाबले में तू पावर दे दे, तू मदद फरमा, मुझे इससे इसके वारों से बचा ले। फिर देखो वो रब कैसी मदद फरमाता है। प्रॉब्लम यह है कि जिससे लड़ाई है तुमने उसी से दोस्ती लगा ली है। अगर रब से दोस्ती कर लो, अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा, शैतान के मुकाबले में जीत तुम्हारी हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम रब की नहीं, हम रहमान अज़्ज़ व जल की
نہیں، ہم شیطان کی مانتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس بیان سے مختصراً یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ شیطان کے واروں کو سمجھیے، بلکہ سب سے پہلے تو اسے اپنا مضبوط دشمن سمجھ لیجئے اور اس کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ اور اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ غنی، یہ بھی شیطان نے خود ہی کئی انبیاء سے ملاقات کر کے، کئی بزرگوں سے بات کرتے ہمیں بتا دیا۔ ایک واقعہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا نا تو شیطان نے چیخ ماری، دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے پریشان حال ہو کر نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو نماز کے اوقات میں کسی اور دھندے میں مشغول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ شیاطین بولے اگر ایسا نہ کر سکے ہم پھر بھی پڑھ لے نماز تو کہا پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے نا تو تم 4 شیطان اس کو گھیر کر کھڑے ہو جانا۔ دائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا بائیں طرف دیکھ، بائیں طرف والا کہے ذرا دائیں طرف دیکھ، اوپر کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ، نیچے کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی ترغیب دے، رغبت دلائے اور جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا وسوسہ ڈالے۔ اور خوب یاد رکھو اگر ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بندہ نماز پڑھنے میں اگر مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔